اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ 15واں روزہ چل رہا ہے۔ آج کے اس پرنور ماحول کے اندر ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے خیر خواہی ایک کمال بندگی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ایک سورہ کا نام ہے سورہ نمل۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیونٹی کا نام رکھ دیا۔ تو جب اس سورہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک چیونٹی کا واقعہ سامنے آتا ہے جس کے اندر ایک خوبی پائی گئی جو اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی محبوب خوبی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا، دوسرے کا بھلا چاہنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی بہتری کے لیے کوئی سامان پیدا فرمانا، دوسرے کی مدد کرنا۔ یہ اس چیونٹی کے اندر یہ خوبیاں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا واقعہ بیان فرما کر ایک تو اس کو اپنائیں، اس کے عمل کا اپنے کلام کا حصہ بنایا، دوسرا قیامت تک کے لیے ہمیں خبر دے دی کہ میرے محبوب کے غلاموں، اگر ایک چیونٹی کسی کی خیر خواہی کرتی ہے تو میں اس کے واقعے کو اپنے کلام کا حصہ بنا لیتا ہوں۔ تو تم میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام ہو۔ اگر تم اپنی زندگی کو خیر خواہی والی زندگی بنا لیتے ہو پھر اندازہ کر لو کہ میں تجھے کتنا عطا فرماؤں گا۔ سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اور ساری جتنی بھی مخلوق ان کے تابع فرمان تھی، یا جتنے بھی لشکر کے اندر ان کے ساتھ لوگ چلتے تھے، چاہے وہ چرندوں میں تھے، پرندوں میں تھے، حشرات میں تھے، جس میں بھی تھے، آپ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں۔ ابھی تقریباً کوئی کہتا ہے 1 میل، کوئی کہتا ہے 2 میل دور تھے۔ تو ایک چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو آواز دی کہ اے چیونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں چھپ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ کو پیروں تھلے روند دے اور ان کو خبر نہ ہو۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی بات آئی ہے، سلیمان علیہ السلام کی نہیں آئی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سنی 3 میل دور تو مسکرانا شروع کر دیا۔ تو علماء اور محققین کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ سارا واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ چیونٹی خیر خواہی کرے، نبی بھی مسکرائیں اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو اگر انسان حضور کا ایک امتی دوسری امتی کے ساتھ خیر خواہی کرے تو مصطفیٰ کتنے راضی ہوں گے اور مصطفیٰ کا خدا کتنا راضی ہوگا۔ کیونکہ جس طرح ایک باپ اور ایک ماں چاہتی ہے کہ میرے اگر 3-4 بیٹے ہوں، 4 کے 4 ہی خوش رہیں، سب کے پاس برابر کا پیسہ ہو، وہ آپس میں جھگڑے نہ، آپس میں محبت اور پیار سے رہیں۔ تو یہ تو صرف دنیا دار کے معاملے کی بات ہے۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک امتی دوسری امتی کے ساتھ خیر خواہی کرے، اس کا بھلا کرے، اس کے لیے کوئی بہتری کا بندوبست کرے، اس کی حاجت روائی کرے، اس کے مشکل میں اس کی ہیلپ کرے۔ دیکھیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غار حرا میں وحی پہلی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں اتری، تو اس وقت میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی۔ تو یہ بھی اس بات کا یہ ہمیں میسیج ملتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے خامد کو اس انداز میں حوصلہ افزائی کرائے کہ خامد کو بھی تسلی ہو۔ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
بات بیان فرمائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی قسم چیز کی آپ گھبرائیے نہیں، آپ کسی چیز کی فکر نہ کیجیے، کیونکہ آپ کی اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو جس کا وہ کمانے والا نہیں ہوتا اس کو کما کے لا کے کھلاتے ہیں، بیواؤں کی ہیلپ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ میرے مصطفیٰ جن رحمت کی اس وقت کی خوبی ہیں جس وقت میرے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ تو اتنی بڑی ذات ہو، اتنے ان کی صفات ہو، کائنات کے اندر ہر کوئی ان کا چرچا کرنے والا ہو، تو اس کے باوجود بھی ان کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پہ رحم فرما دے گا۔ تو کتنا کیسا یہ دین فطرت ہے، کہ کتنا یہ سادہ سا اصول ہے، کہ کتنا خوبصورت اصول ہے کہ انسان کیا کرے، دوسرے پر رحم کرے۔ جب دوسرے پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، جو دوسرے کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، جو دوسرے کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں میرے بندے جو ہیں یہ دوسرے بندے کی ہیلپ کریں، مدد کریں، خیر خواہی کریں، اس کے متعلق اچھا سوچیں، اچھے انداز میں اس کے لیے کوئی بندوبست کریں۔ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیس پردیس ہوئے نا تو اس وقت ان کو ایک خوف بھی تھا کہ پیچھے کی طرف کہ شاید دشمن میرے طرف مگر نہ آ جائیں، کیونکہ آپ نے ایک تھپڑ مارا تو ایک بندہ قتل ہو گیا، وہ مارا گیا۔ ہوا یوں آپ مدین کی طرف گئے تو ایک مقام پر ایک کنواں نظر آیا اور اس کے پاس ایک درخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رک گئے اور چھاؤں میں بیٹھ کر ریسٹ فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک بکریوں کا ریوڑ آیا اور اس کے ساتھ چراغا بھی آئے، یعنی اس کے ساتھ بکریوں چرانے والے بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے آ کے اس کنویں سے پانی نکالا اور بکریوں کو سیراب کیا۔ بکریوں نے جس وقت پانی پیا وہ چلی گئیں اور ایک چٹان اٹھا کر وہ کنویں کے اوپر رکھ گئے۔ اتنے میں دو اور لڑکیاں آ گئیں، دو عورتیں آئیں، انہوں نے بھی اپنی بکریاں لائیں، لیکن وہ چٹان پیچھے نہیں کر سکتی تھیں اور نہ ہی کنویں سے پانی نکال سکتی تھیں۔ جو بچا کچا پانی تھا وہی انہوں نے پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ کہنے لگی ہم سے یہ چٹان اٹھائی نہیں جاتی اور نہ کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور ہمارا باپ جو ہے وہ بھی بہت ضعیف ہو چکا ہے، تو ہم جو بچا کچا پانی ہوتا ہے وہ اپنی بکریوں کو پلا کے چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ چٹان سائڈ پہ کی، پانی نکال کر رکھا تو پانی بکریوں نے پیا، سیراب ہوئی، بکریاں چلی گئیں اور وہ دو عورتیں بھی چلی گئیں۔ جب گھر گئیں تو اپنے باپ سے بات کی کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے، تو وہ بندہ عام بندہ نہیں تھا، وڈیرا، وہ جو بزرگ ضعیف بندہ تھا وہ وڈیرا کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ اللہ کا نبی جس کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ انہوں نے بلایا تو کیسا انداز تھا کہ اللہ کی مرضی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور جب وہ مدین سے واپس جا رہے ہیں مصر کی طرف، ہوا یوں کہ راستے میں سردی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی امید میں سے تھی، تو سردی تھی، جسم کو درد بھی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ سامنے جو ہے نا پہاڑ پر مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تم یہاں پہ رکو، میں آگ لے کے آتا ہوں، اس کی حرارت تجھے ملے گی، جب حرارت ملے گی تجھے سکون ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت گئے تو آگے سے آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام گئے تو آگ لینے کے لیے، لیکن اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ تو علماء محققین کہتے ہیں یہ بے شک ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا نبی چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، لیکن یہ درس ہمیں مل رہا ہے کہ پہلی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی تو نبی کی بیٹی ملی، پھر بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، خیر خواہی کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ تو یہ ہمیں درس مل رہا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم
خیر خواہی کریں، دوسروں کا بھلا سوچیں، دوسروں کے لیے کوئی بندوبست کریں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت کو ہٹائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کے غموں کو ہٹا دے گا، اس کے غموں کو دور فرما دے گا۔ اور دیکھیے ہم لوگ، ہمارا انداز ہی کچھ عجیب قسم کا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس جائے نا چیز لے کے آئے تو پھر وہ چیز واپس کرنے جائے وہ نہیں لیتا، تو جبکہ شریعت کے بالکل مخالف ہے۔ کئیوں نے تو لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ بھائی خریدا ہوا مال تبدیل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ چکر لگاتے رہتے ہیں پیسوں کے معاملے میں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، جبکہ ایسا کرنے سے بندے کا نقصان ہوتا ہے، اور جو بندہ کسی ضرورت مند کی چیز لی ہوئی اور پھر واپس کرتا ہے، دکاندار واپس لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دکاندار کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، بشرط یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت کریں۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا، تو تقریباً کہتے ہیں 60 سال اس کے گزر گئے عبادت کرتے کرتے، اللہ کو یاد کرتے کرتے۔ تو اس خیمے کے پاس ایک عورت نے خیمہ لگا لیا، تو شیطان نے اس کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ تو ہوا یوں کہ ایک قریب ہوتے 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 ایک وقت آیا کہ کوئی ایسا بدفعلی والا عمل ہو گیا، تو اس نے جب اس بندے کو یہ عمل ہو گیا اس کا عورت کے ساتھ، تو وہ واپس مسجد میں آیا، آ کے اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا۔ 3 دن اس نے کھانا ہی نہ کھایا کہ میں سے ہو کیا گیا، ندامت کرتا رہا، شرمندگی کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، اور اس نے کھانا ہی نہیں کہنے لگا میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں۔ ہوا یوں کہ وہ اس کو بڑی بھوک لگی۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنے بیگ سے، اپنے گتھلے سے، اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا۔ جب اخیر ہو گیا نا، اس وقت وہ ٹکڑا کھانے لگا تو 2 سائل آ گئے، آ کے انہوں نے مانگا کچھ، تو اس نے خود نہ کھایا، اس کو کھلا دیا۔ جب اسے کھلایا تو معافی تو مانگتا ہی تھا، تو اسرائیل آ گئے، روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا، روح قبض کی، اس کی جان نکل گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک منظر سامنے رکھا، منظر زو سامنے، میں نے کتابوں کے اندر بڑا منظر زو سامنے رکھا کہ ترازو کے پلڑے میں اس کی 60 سال کی عبادت رکھی گئی، اور دوسرے پلڑے میں وہ بدی رکھی گئی، تو 60 سال کی عبادت جو ہے نا وہ ہلکی پڑ گئی۔ ہوا یوں پھر وہ جو 2 روٹی کے ٹکڑے تھے، کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا تھا، جب وہ رکھا تو وہ نیکیوں والا پلڑا جو جھک گیا، تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یہاں پہ یوں ہی کہا جاتا ہے کہ جب بندہ خیر خواہی کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی ساری زندگی اسی معاملے میں گزر گئی، اور مصطفیٰ جان رحمت کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مولا شیر خدا، اور حضرت امام حسین، بلکہ صوفیاء کا انداز اپنائیے، حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اسی طرح دیکھیے کس طرح خدمت کرتے حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ چونکہ میرا بھی ایک تعلق حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے کے ساتھ ہے، یعنی سلسلہ نشائیہ قادریہ کے ساتھ ہے۔ جب میں ان کی پاس گیا، مجھے خلافت عطا کی گئی، تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ ابو بکر ایک بات یاد رکھ لینا۔ میں نے عرض کی جی حضور۔ وہ کہنے لگے، جناب پیر محمد امجد اقبال شاہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ صرف تم نے کیا کرنا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت ضرور کرنی ہے، جو تیرے پاس آئے اسے بھوکا نہیں کرنا، اس کا پیٹ بھرنا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اس کے مسئلے کو حل کرنا ہے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تجھے کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ تو پسند ہی یہی کرتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، اور جا کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہماری ایک شرط ہے۔ اب بتائیے، جو بندہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ایٹومیٹکلی ساری شرطیں لگ جاتی ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام اسپیشل شرط کون سی لگا رہے ہیں؟
تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے ساری شرطیں قبول ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد تو یہ کام کرے گا کہ لوگوں کی خیر خواہی کرے گا، لوگوں کا بھلا کرے گا، لوگوں کے لیے بہتر سوچے گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، کسی کو جو حاجت ہے اس کی حاجت پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جو بندہ کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور جو بخل کرتا ہے، کسی کے کام نہیں آتا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ جو بندہ دوسروں کے کام آ جاتا ہے نا اللہ رسول سے بڑا پسند فرماتے ہیں۔ صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ تسبیح پکڑی اور مسلح پکڑا اور ایک کارنر پہ بیٹھ کر یا کسی نہر کے کنارے پر بیٹھ کے کسی جگہ پہ جھونپڑی لگا کے اللہ اللہ کرنا، یہ بھی معاملہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن صوفیاء کا یہ سب سے بہترین انداز رہا ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اور جو لوگ، میں نے ایک جگہ پہ بھی پڑھا ہے کہ جو لوگ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے نا بندہ، وہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک ہے، ماہ رمضان المبارک ہو، اس کے علاوہ جو بھی مہینہ چل رہا ہو سال بھر کے اندر بس مخلوق خدا کی خدمت کریں، مخلوق خدا کی خدمت کریں اور ان کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، کسی کے لیے اچھا سوچیں، بہتر سوچیں، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو، دیکھیے یہ پھل فروٹ والے ریڑھیے والے تھے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تگڑا بندہ ہوتا ہے وہی کرتا ہے، غریب آدمی بھی کر سکتا ہے۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو مالٹے بیچنے والا ہوتا ہے، کوئی کیلا بیچنے والا ہوتا ہے، فروٹ بیچنے والا ہوتا ہے، سامنے اس نے اچھے لگائے ہوتے ہیں، پیچھے جو ہوتے ہیں وہ ہلکے لگائے ہوتے ہیں، پھر کیا کرتا ہے جب دینے لگتا ہے اس کو تولتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ جو دکھائے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتا، پیچھے والے دیتا ہے۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ جو بہتر تو یہ ہے کہ اچھے ایک طرف کر لے اور جو ناقص ہیں وہ ایک طرف کر لے۔ وہ حضرت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت کا کام شروع کیا نا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا۔ ایک دن وہ اپنے غلام میسرہ سے پوچھنے لگیں امی جان کے مجھے بتاؤ کہ سارے تاجروں کے سارے جو چیزیں بیچنے کے لیے جاتے ہیں ان کا مال بکتا نہیں لیکن کملی والے محبوب کا بک جاتا ہے، اس میں کی وجہ کیا ہے؟ تو میسرہ کہنے لگا کہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ ہر ایک کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ ہر کوالٹی کی چیز جو ہے نا علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں اور اس کی پرائس بھی علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں، جو جس کو پسند آتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو ابھی وہ دوسرے تعریفیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور یہ بیچ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کی بھی یہ صفت ہے، جن کی صفت اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کی یہ ہے تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد کیسی صفت ہوگی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت دے لائق ہے ہی نہیں۔ اگر عبادت کرندہ کسی نے کوئی ماڈل دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی کہ ہر کم ویکھو، جو بھی ویکھو میرے مصطفیٰ لو ویکھو، اگر تجارت کرنی تو میرے مصطفیٰ لو ویکھو، خیر خواہی کرنی مصطفیٰ لو ویکھو، ضرورت کسی دی پوری کرنی مصطفیٰ لو ویکھو، اور روزہ رکھنا تو مصطفیٰ لو ویکھو، زکوٰۃ دینی تو مصطفیٰ لو ویکھو، اور کسی دی ہیلپ کرنی تو مصطفیٰ لو ویکھو، نمازاں پڑھنیاں تو مصطفیٰ لو ویکھو۔ دنیا دی جڑی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن واسطے نو حکم دیتا ہے کہ عبادت کر، لیکن ایک کام ضرور کری کی کری تو عبادت کرن تو پہلو اپنے نبی ال چاتی پا لی، اپنے نبی علیہ السلام ال ویکھ لئی کہ انہاں عبادت کس انداز کیتی ہے، جس طرح دی انہاں عبادت کیتی ہوگی نا اس طرح دی تو عبادت کری تو میں خالق کائنات تے کرم فرماواں گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ خاص کرم فرمائے اور دوسروں کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کے لیے ہم چراغ جلائیں بجائے چراغ بجھانے کے، لوگوں کے لیے روشنی کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ روشنی سے مراد یہ ہے کہ اس کے سینے کے اندر روشنی جل جائے، اس کے سینے کے اندر چراغ جل جائے۔ ایسا نہ ہو، یعنی چراغ کس وقت جلتا ہے؟ جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے، وہ دل کے اندر جو قدورتیں ہوتی ہیں وہ ختم کی جائیں، یعنی کہ اس انداز میں اس کی ہیلپ کی جائے،
اتنی ہیلپ کی جائے، ہر معاملے کے اندر اس کی خیر خواہی کی جائے کہ جب وہ یہ خیر خواہی والا معاملہ دیکھے تو اس کا دل کا جو دیا ہے وہ جل جائے، یعنی کہ اس کی چراغ جو ہے روشن ہو جائے۔ جب اس کا چراغ روشن ہوگا، یہ دل ایک چراغ ہے، جب یہ روشن ہوتا ہے سارا وجود روشن ہو جاتا ہے، جب سارا وجود روشن ہوتا ہے پھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔